بحریہ ڈیم کراچی کو ریگولرائز کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے۔ یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کیجیے۔ بحریہ ڈیم کراچی کو ریگولرائز کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی ایس پی سی اے متعلقہ ڈائریکٹرز اور بحریہ ٹاؤن کے نمائندگان پر مبنی خصوصی اجلاس کا انعقاد۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کو اتھارٹی قوانین کے تحت ریگولرائز کرنے پر غور کرنے کے ساتھ تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو ریگولرائز کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا شروع کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی محمد سلیم رضا متعلقہ ڈائریکٹرز اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے نمائندگان پر مبنی خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بحریہ ٹاؤن کراچی کو اتھارٹی قوانین کے تحت ریگولرائز کرنے پر غور کرنے کے ساتھ تجاویز پیش کی گئیں۔ اپنی نوعیت کے اس پہلے اجلاس میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے نمائندگان کو بتایا گیا کہ اتھارٹی کے ڈیزائن سیکشن سے این او سی برائے تشہیر و فروخت حاصل کیے بغیر کسی قسم کے ٹاپ ڈیزائن کی منظوری نہیں دی جا سکتی، جبکہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے منسوخ شدہ یا واپس لیے گئے ٹاپ ڈیزائن کو بحال کرنے سے قبل قانون کے مطابق این او سی حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے 2018 میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے 105 بنگلوں کے ٹاپ ڈیزائن کو واپس لے لیا گیا تھا، جنہیں سیل این او سی کے حصول کے بغیر بحال نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے بحریہ ٹاؤن کراچی کو ریگولرائز کرنے سے متعلق آئندہ منعقد کیے جانے والے اجلاس کی مناسبت سے ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ ظہیر احمد کو فوکل پرسن بنا دیا ہے، جبکہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے پلاننگ ہیڈ سے بحریہ ٹاؤن کراچی کے 2 فوکل پرسن نامزد کرنے کو کہا گیا ہے۔ تاہم بحریہ ٹاؤن کراچی کے پلاننگ ہیڈ نے اس سلسلے میں اپنے اعلیٰ حکام سے مشورہ کر کے فوکل پرسن نامزد کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ حال ہی میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی جانب سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں منعقد کیے جانے والے ایک اجلاس میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے واجبات پر مبنی جس رپورٹ کا طلب کیا گیا تھا، وہ رپورٹ انہیں فراہم کر دی گئی ہے۔ مذکورہ رپورٹ 2018 تک بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہونے والی تعمیرات کے حوالے سے گڈاف ٹاؤن کے متعلقہ افسران کی جانب سے مرتب کی گئی تھی، جس میں اس وقت تک کے واجبات کا تخمینہ تقریباً 2.25 ارب روپے لگایا گیا تھا، جبکہ اب تک بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہونے والی تعمیرات کے واجبات سمیت دیگر متعلقہ سرکاری اداروں کے واجبات کے ساتھ واجبات کا تخمینہ 1 ارب روپے سے زائد لگایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو ریگولرائز کرنے سے متعلق رپورٹ روزنامہ مقدمہ میں شائع ہونے کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی میں پلاٹوں، ولاز، فلیٹوں اور دکانوں وغیرہ کی خرید و فروخت میں انتہائی تیزی آ گئی ہے، اور بحریہ ٹاؤن کراچی کی مقرر کردہ حدود کے ساتھ اس حدود سے باہر اعلان کردہ منصوبوں میں بھی اپائنٹمنٹس شروع کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کراچی کے پراپرٹی ڈیلرز اور سرمایہ کاروں کی چاندی ہو گئی ہے، جبکہ عوام الناس کی خطیر رقم ان منصوبوں میں پھنس گئی ہے جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی حدود سے باہر ہے۔